السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یس میم، ہمارا ٹائم ہو گیا ہے، میرا خیال ہم کو اب شروع کر دینا چاہیے۔ اور ہماری نصرت بہن بھی موجود ہیں جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گی، تو ہم اس کا اچھا جو ہے کیا وہ آغاز کرتے ہیں۔ تھینک یو میم، شروع کرتی ہوں میں۔ ایک منٹ پہلے ہم جو ہے وہ دعا پڑھ لیں گے، اس کے بعد جو ہم اس کا یس آغاز میم، کریں گے نا۔ جی میم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں بہت برکت دے کہ ہم کم سے کم وقت میں بہترین جامع بات جو ہے وہ کر سکیں ہیں۔ اور یہ تمام الہامی کتاب سے بڑھ کر جو ہے یہ عزت اور شرف والی کتاب قرآن جو ابھی ہماری سامنے ہے، یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب، خیر و برکت سے مالا مال، ہدایت اور حکمت سے لبریز اور شک و شبہ سے بالا تر، حق و باطل میں فرق کرنے والی، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی اور ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والی اور انکار کرنے والوں کو جہنم سے ڈرانے والی ہے، اور تمام انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن، جس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، اس کے فضائل کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو ہے اللہ والے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ والے بنا دے اور ہم کو چنے ہوئے بندے بنا دے۔ اس دعا کے ساتھ جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہے جز 13 ہم جو ہے وہ ہم نے شروع کر دیا تھا اور نصف ہو گیا تھا، اور سورہ رعد ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ رعد کی ہم نے آیت نمبر 18 تک پڑھا ہے نا۔ تو اب جو ہے ہم آج اس کا آغاز کریں گے۔ یہ ہمارا جز ہے 13، اور نصف کے بعد سورہ رعد کا آیت نمبر 19۔ جی نصرت۔ جزاک اللہ میم۔ جی آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذرا زور سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، انما یتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ رات جیسے کہ ہم نے شروع کیا تھا اور آپ کو بتایا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ ابراہیم کے ساتھ ہے۔ تو اس میں جو مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت اور کیا ہے کہ کائنات کی نشانیاں ہوتی ہیں اور رسولوں کے قصے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا بھلا یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کیا، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ اس میں پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ دو کنٹراسٹ چیزوں کا جو ہے مستقل کمپیریزن چل رہا ہے نا۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اعمیٰ اور بصیر کیا ایک جیسا ہے، کیا جو ہے ظلمات اور نور جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، یہ ساری چیزیں اب چل رہی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ شخص جو ہے اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو جو ہے پورا کرتے ہیں اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو کہ اولو الالباب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 21، اس میں کس کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے کہ اولو الالباب کی۔ اللہ تعالیٰ سے جو کیا ہوا عہد ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو جو ہے وعدہ الست جو ہماری روحوں نے کیا تھا، جو ہم نے جو ہے وہ سورہ اعراف میں جس کی تفصیل پڑھی اور ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ اور کون سا عہد ہوتا ہے کہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم کو جو ہے جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو پھر وہ بھی ایک عہد ہے نا، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت جو ہے وہ کلمہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو عہد کو پورا کرتے ہیں اور پھر مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے ہیں نا، سورہ بقرہ میں پورا پڑھ چکے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے رب سے بھی ڈرتے ہیں، اپنے رب سے بھی ڈرتے ہیں، جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا انہیں برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ صلہ رحمی ہیں۔ ہمارے جو بھی رشتے جو ہیں، ہماری جو ہے بہت سے رشتے ہمارے رحم کے رشتے ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے بلڈ کے رشتے ہوتے ہیں نا، صلہ رحمی کرنے کی کتنی بار بار بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہیں برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے جو حساب نہ لیا جائے۔ اور 30ویں سپارے میں بھی یہ ہے کہ اپنے گھر والوں میں بھی جو ہے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ڈرتے ہوئے زندگی کیوں گزارتے ہیں کہ کہیں ان سے کسی کے معاملے میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اتنے زیادہ وہ کانشیس ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے جو ہے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تو بس مارا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو تو بے حساب جو ہے حساب لیے بغیر ہی جنت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ داخل کر دیں، ہم سب کو جو ہے وہ شہادت کی موت دے، تاکہ جو ہے ہمارا حساب نہ لیا جائے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا، دیکھیں ایئرپورٹ پہ بعض دفعہ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کو نکالنا ہوتا ہے تو بھی نکالتے چلے جاتے ہیں، زیادہ دیکھتے نہیں ہو۔ جس کے جو ہے پیچھے پڑ جائیں، جس کی اسکریننگ میں ذرا سا بھی کوئی چیز گڑبڑ ہوئی تو وہ تو بعض دفعہ دھر ہی لیا جاتا ہے نا، کتنی اس کی شامت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ کوئی ہم حساب دیں نا۔ اور پھر ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کے حساب کرنے سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، ہے نا۔ اور آج کل ظاہر ہے کہ ہم روزے سے ہیں، رمضان میں ہیں، ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم ڈیلی جو ہے آرڈر آف دا ڈے دیکھیں کیا ہے، اور میں اور آپ کتنا اس پہ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اور کہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں، اور کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کتنا توبہ استغفار کریں، کس طرح اپنے آپ کو صحیح کریں ہیں۔ اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ پوری جو آیت نمبر 22 ہے، اس میں ساری جو رب کی رضا حاصل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ یعنی یہ لائن سے جو 1 2 3 کر کے لکھ لیں کہ صبر، نماز قائم کرنا، رزق میں سے خرچ کرنا، کھلے چھپے ہر طرح سے، اور برائی کو بھلائی سے رفع کرنا۔
کوئی ہم سے برائی سے بھی معاملہ کرے تو ہم کیا کریں کہ بھلائی سے کریں. بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ہم کوشش کریں تو ہو جاتا ہے، کیونکہ بما صبر تم ہی جو ہے وہ جنت ملتی ہے نا. کیونکہ پھر دیکھیں سلام علیکم بما صبر تم، کہ تم پر سلامتی ہو بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا ہے. اور ہم دنیا میں کتنے بے صبرے ہوئے رہتے ہیں نا، تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. تو اگر ہم صبر کریں گے تو فنعما عقبی الدار، تو کتنا اچھا تمہارا ٹھکانہ ہے، کیا خوب یہ گھر ہے آخرت کا. اور والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ، دوسری طرف کے لوگ ہیں. ہمیشہ جو ہے قرآن میں جو ہے دونوں طرح کے لوگوں کا جو ہے نا کمپیریزن ہوتا ہے نا، سائملٹینیس کنٹراسٹ کی بات ہوتی ہے. تو پہلے ان کی بات ہوئی جنہوں نے جو ہے عہد کو باقی رکھا اور پھر جو ہے رشتوں کو جوڑ کر رکھا. اور دوسری طرف کون لوگ ہیں، آیت نمبر 25 میں جو ہے کہ وہ جو عہد کو بھی توڑتے ہیں اور مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں. مضبوط باندھنے کا کیا مطلب، وعدہ الگ تو تھا ہی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نیت بھی کی اور اس کے بعد پھر سے اس کو توڑ دیا ہے. پھر اور ان رابطوں کو بھی کاٹتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اس میں پورا جو ہے نا سائیکل، جب ہم ان ڈیپتھ یہ آیات پڑھاتے ہیں تو پورا اس میں ڈائیگرام بناتے ہیں کہ سینٹر میں جیسے ہم ہیں، ہمارے اراؤنڈ کون ہے، ہمارا گھر ہے. پھر اس سے آگے ہم دیکھیں ہمارا محلہ ہے، پھر محلے کے آگے دیکھیں تو ہمارا شہر ہے، پھر ہمارا جو ہے وہ ملک ہے، اور پھر دنیا بھر کے لوگ ہیں. تو سارے رابطے درجے بدرجے جو ہے وہ ہم کو جو ہے برقرار رکھنا ہے. اور تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کاٹتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور لعنت کے مستحق ہیں. سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 27 میں فاسقون، فاسق کی ڈیفینیشن میں بتایا گیا تھا نا. اور سورہ بقرہ میں ہی جو ہے وہ دوسرے سپارے میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بھی ہم نے جو ہے وہ بات پڑھی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا نا. اور وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے وہ آیات کی تھی. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے. یعنی کہ یہ رزق جس کو ہم زیادہ تر ہمارا ذہن جو ہے کھانے پینے پر جاتا ہے، لیکن رزق میں جو ہے وہ ساری ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو نعمتوں کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ میری صحت کیسی ہے، میرا ذہن کیسا ہے، میرے اندر محنت کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، نہ میرے شوہر کیسے ہیں، میرے بچے کیسے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں نا. ہمارا گھر کیسا ہے، ہمارے پاس مال کیا ہے. تو جس کو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دے دیتا ہے. اور اصل میں جس کو کم دیتا ہے تو اس کو کچھ اور چیزیں ضرور دیتا ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے دنیاوی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں جو ہے ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، ہے نا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ جو مکی صورتوں میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو چیز ہم پہلے اچھی طرح بات کر چکے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ نہیں کریں گے نا. کیونکہ یہ نشانی بار بار جو اتارنے کی بات ہوتی ہے تو معجزے کی بات ہوتی ہے. تو معجزے کے لوگ فکر کرتے ہیں اور اپنی طرف نظر نہیں ڈالتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے. الذین قل ان اللہ یضل من یشاء یہدی الیہ من اناب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ جو ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اپنی طرف آنے کا جو ہے راستہ دکھاتا ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ میری اور آپ کی نیت کیا ہے، میری کوشش کیا ہے، میری دعائیں کس طرف ہیں. تو اگر میری نیت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ہے، انی مہاجرن الی ربی ہم نے سوچ لیا ہے، اور ہمارے جو ہے کوششیں بھی اسی جانب ہیں، اور ہم دعا بھی اسی کی مانگتے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو جو اس کی ہدایت دیں گے. اور یہ آیت نمبر 27 28 جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ہے. ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم ابھی ہیں، تو ہم کیسے دعوت قبول کرتے ہیں کہ ہم اس کو کانشیسلی، ہے نا، کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جیسے کہ سورہ نساء میں تھا. تو ہم کہتے ہیں جو لوگ ایمان والے ان کو کیوں کہا جا رہا ہے،
تو اصل میں جو ہے کیا ہے کہ آپ اس کو پورے شعور کے ساتھ ایمان لائیں. جس طرح سے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ بندے کو بندہ بن جا، تو بندہ تو پہلے ہی ہے لیکن اس کی حرکتیں بندوں والی نہیں ہیں. تو اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا میں شامل ہوتے ہیں تو ہم کانشیسلی ایمان لانے والوں میں بنیں، اور پھر تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے جو ہے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ دل کا اطمینان ہے، دل کا سکون ہے. کبھی بھی اس کا تجربہ کر لیں، کبھی آپ جو ہے بہت ڈپریشن میں ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو بس قرآن نکال کے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دیں. تیزی سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو جو ہے جتنا پڑھیں گے نا اتنا سکون ملے گا، اور آپ کو اپنی جو ہے جو بھی مسئلہ ہوگا نا اس کا حل بھی مل جائے گا. ملک غلام مرتضیٰ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو جو ہے مرڈر کیا گیا تھا. بہت بہترین اسکالر. ان کی کافی پہلے جو ہے جب ہم اس وقت میڈیکل کالج میں تھے تو اس وقت جو ہے ان کی جو ہے ٹی وی پہ آتا تھا، میں سنتی تھی اور بہت اچھا لگتا تھا. اور انہوں نے جو ہے ان کی کتاب بھی باقاعدہ ہے بہت ہی اچھی قرآن فہمی کے اوپر، اس میں انہوں نے قصہ لکھا ہے کہ وہ سعودی عرب میں کوئی عربی ان کے پاس آئے، بہت پریشان تھا، رو رہا تھا کہ وہ جو ہے ہدایت دیں. تو انہوں نے جو ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہا کہ تم جاؤ اور قرآن پڑھو، اور تمہیں تو سمجھ میں آئے گا. تم تو ظاہر ہے جو عربی ہے جس کی زبان اس کی جو ہے وہ وہی ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، ہم لوگ کو تو عربی سیکھنی پڑتی ہے. تو وہ گیا اور 1 مہینے کے بعد آیا، اور پھر اتنا شکر گزار ہوا کہ اللہ کا میں نے صرف قرآن پڑھا ہے. یعنی قرآن کو پڑھتے پڑھتے جو ہے انسان کو اپنی جو ہے ساری جو پرابلم کے سلوشنز بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سجھا دیتے ہیں. اور اس میں جو سکون ہم کو ملتا ہے نا، اور سکون کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو جسم، ہم لوگ جو ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ میں تو ہم جو ہے کس کا مجموعہ ہے، ہم جو ہے وہ ایک ہمارا جسم ہے، اور پھر ہمارا دل ہے اور روح ہے. تو پہلے بھی یہ بات ہو چکی کہ ہمارا جسم جو ہے کیونکہ مٹی سے بنا ہے نیچے کی طرف جھکتا ہے، جہاں ہم نے جو ہے دنیا کے کتے والی بات پڑھی تھی، تو اس کو تو دنیا کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور انسان کی روح جو ہے اس کے دل کی مکین ہے، اس کے دل میں رہتی ہے، اور روح کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. تو تسکین کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. تو اس لیے ہم کو جب بھی جو ہے سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے تو وہ خوش نصیب ہیں، ان کے لیے بے شک اچھا انجام ہے. اور اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کذالک ارسلناک. اور دیکھیے جو ذکر کی بات آتی ہے تو اس میں ہم ایک اور جگہ قرآن میں پڑھیں گے کہ جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. تو جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں ہے نا، اور زبان سے بھی دل سے بھی. ذکر کی ہم نے آپ کو 3 قسمیں بتائی تھیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، ہماری زبان پہ بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہیں، الحمدللہ جو ہے وہ تملأ المیزان ہے. اور پھر ہمارے جوارح، ہمارے اعضاء جو ہیں اس چیز کی گواہی دیں کہ ہم نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو طرح طرح کی معجزے کی فرمائش، اور کبھی کچھ، کبھی کہہ رہے ہیں شاعر، کبھی مجنون. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کے دل کو جو ہے تسلی دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جو یہی سب کرتی ہیں جو ہم نے تم پر نازل کیا، وہ پہلے پیغمبروں پر بھی نازل کیا، لیکن ان کی بھی قوم جو ہے وہ ان کا انکار ہی کرتی رہی. اور کیا ہو جاتا کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے ہیں، یا زمین شق ہو جاتی ہے، مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے ہیں. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل کام نہیں، سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. لیکن ان کتابوں کا، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد معجزے دکھانا نہیں ہے. اس کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ اصل مقصد تو ہدایت ہے نا، نشانی دکھانا نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی باتوں پر آپ مت جائیں، یہ معجزوں کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اہل ایمان ابھی تک کفار کی جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں نا، وہی معجزے کے چکر میں. اور اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا ہے نا. یہ بات ہم
بار بار پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہدایت دیتا، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل سامنے رکھے ہیں، اور ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے نا، اگر ان کے پاس نہیں تو ان کے گھر والوں پر یا ان کے گھر کے قریب، تاکہ جو ہے کس لیے، تاکہ جو اس کی وجہ سے اس کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا خبردار ہوتے رہیں ہیں۔ اور اس میں وہ قصہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب میری موت آئے تو مجھے بہت پہلے سے جو ہے نا وہ فرشتے سے کہے کہ مجھے بتا دے کہ میری موت آنے والی ہے، اور اس کے جو ہے پتہ نہیں کچھ سال گزرے تھے کہ اس کی جو ہے وہ موت کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے، تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے میری موت سے پہلے جو ہے بتایا جائے۔ تو فرشتے نے کیا جواب دیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ فرشتے نے یہ جواب دیا کہ جب تیرے فلاں کی موت آئی تھی تو تجھے بتایا گیا تھا، اور فلاں کو آزمائش آئی تھی تو تجھے بتایا گیا تھا، تیرے ساتھ یہ بیماری ہوئی تو تجھے بتایا گیا تھا، اس بیماری میں تیری موت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ادھر ادھر واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، جو مختلف عذاب کی، چھوٹے عذابوں کی جو قسمیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کورونا جو ہے وہ پینڈیمک ہے، اور اب اس کی موت اور اس کی موت، کتنے قریبی لوگوں کے ہمارے جو انتقال ہوا، اور پھر ہم ویسے کہ ویسے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا وعدہ جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، پورا کرے گا۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا ہے، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ ڈھیل دیے، پھر آخر جو ہے ان کو پکڑ لیا ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت جعلوا للہ شرکاء قل سموہم، شرک کی نفی ہے نا، بار بار طرح طرح سے شرک کی نفی، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن سبیل، اور ان کی جو ہے مکاریاں جو ہیں ان کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہیں۔ ان کی مکاری کیا تھی؟ شرک کرنا ہے، شرک کی طرح طرح کی قسمیں، اور ان کا یہ کہنا کہ جو ہمارے تو آبا و اجداد بھی شرک کرتے تھے تو پھر ہم نے کون سی نئی بات کی ہیں، یہ ساری بات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر جو ہے اب 26 پہ آ جائیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ صاف کہہ دیجئے، یعنی کہ اگر ہمارے ارد گرد بھی لوگ ایسے ہیں جو کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تو فوکسڈ رہنا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت نمبر 36 میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، ہے نا، کہ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بہترین دعا ہے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ انسان کی جو ہے وہ کانشیس نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا جملہ بول جاتا ہے جو شرک میں آتا ہے، شرک اصغر میں ہے۔ تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ بیٹھی ہوئی سیاہ چیونٹی، کتنا ہمیں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر آپ نے اس علم کے باوجود جو آپ کے پاس آ چکا لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی جو ہے مددگار نہیں ہوگا۔ علم آنے کے بعد گمراہی، الحمدللہ ہمارے سامنے اس وقت قرآن ہے، علم آ چکا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہمارے پاس رمضان میں جو ہے ٹائم نکال کے جو ہے کوشش کر کے ہم اس سے جتنا زیادہ جڑ سکے ہیں، اور یہ ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن علم آنے کے بعد گمراہی ان کے تو اس کا تھا ہی نہیں حصہ، یہ تو ہم لوگوں کے لیے ہے نا، تو ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم رسول بھیج چکے، ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور یہ بات ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ وہ اور ان کی جو ہے وہ والدہ بی بی مریم جو ہے وہ بازاروں میں چلتے تھے اور کھاتے پیتے تھے، یعنی کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بھی عبدہ و رسولہ، اور عبد کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں انسانوں والی ظاہر ہے کہ ساری خصوصیات تو ہوتی ہی ہیں، کہ ان کو کھانا پینا ہے، ان کو شادی کرنا ہے، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس میں ٹائم رہبانیت تو ہے ہی نہیں اسلام میں ہے،
تو اسی لیے جو ہے وہ لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بنا اور یہ کیوں نہیں ہوا، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا، اور ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی کہ جتنے بھی ادوار آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ نبیوں کو اور کتابیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نازل کرتے رہے اور نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ جو ہے رول ماڈل بنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کو چاہتے ہیں وہ قائم رکھتے ہیں، اور ام الکتاب اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ ام الکتاب کیا ہے؟ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ جڑ، یعنی جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس کی جڑ جو اصل ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کہ لوح محفوظ ہے، اور اسی سے ہی جو ہے باقی کتابیں، یعنی کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین ایک ہے، شریعتیں الگ ہیں، اور شریعت جو ہے وہ جیسے جیسے انسانیت کی میچیورٹی ہوئی ویسے ویسے شریعتیں جو ہیں وہ بدلی ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو اس وقت کا زمانہ تھا، اس وقت کی جو شریعت تھی وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے کل پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی تھا، اور اب تو نہیں ہے۔ اور ابھی مجھے یہ بات یاد آئی کہ دیکھیں میں نے کوشش کی تھی کہ کل سورہ یوسف جو ہے نا وہ میں نے ایک ہی ریکارڈنگ اس کی رکھی ہے، تو آپ لوگ اس قسم کی صورتیں جو ہے اب میں کوشش یہی کروں گی کہ آگے بھی صورت وائز ہم اس کی ریکارڈنگ کریں تاکہ آپ لوگ اپنے اپنے گروپ میں شیئر کر سکیں، اور جتنے بھی لوگ اسے جو ہے سیکھیں گے تو آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنے گا، ہے نا؟ تو یہ ام الکتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اسی سے ہی جو ہے وہ ساری آسمانی کتابیں اور انبیاء نے اس کے حساب سے جو ہے وہ عمل کیا ہے، اور پھر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، اور یہ کتاب کے بعد اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور ہمارے لیے صرف کیا ہے کہ ہم کتاب کو دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت کو دیکھیں، اور پھر اگر جواب نہیں ملتا تو معاذ بن جبل کی طرح سے جو اجتہاد، اور وہ بھی کون، میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں، وہ جو ہیں وہ علماء کریں گے، ہے نا؟ اور اے نبی، جس برے انجام کی جو ہے دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا ان کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ آیت نمبر 40 ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علیک البلاغ و علینا الحساب ہے۔ سورہ غاشیہ میں بھی یہی بات ہے کہ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، اور لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر جو ہے حوالدار نہیں ہے، ثانے دار نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا انداز دیکھیں کہ کیا میں محبت اور حکمت سے لوگوں سے بات کر رہی ہوں؟ اگر میں نے کر لیا تو پھر میری پوچھ نہیں ہے، میری پکڑ نہیں ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر علینا الحساب ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر جو ہے چلے آ رہے ہیں، اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ زمین ارض ہے نا؟ اور جب ہم ارتھ کہتے ہیں، ویسے تو یہ ارتھ جو ہے وہ انگلش کا لفظ ہے، یہ عربی زبان ارتھ سے ہی نکلا ہے، اور جب ان معنوں میں ہوتا ہے تو یہ پوری کائنات کے لیے بھی کئی دفعہ استعمال ہوتا ہے، جو گیلیکسی ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ جیسے کہ نا غبارہ پھلاتے ہیں، یہ بھی ابھی آگے آئیں گی کہ پہلے جو ہے چھوٹا غبارہ تو بڑھتا جاتا ہے، کائنات اور گیلیکسیز بڑھتی چلی گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا دائرہ ہر طرف تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا، ایک تو یہ کہ اسلام کا پھیلنا عرب کے گوشے گوشے میں، اور کافروں پر حلقہ تنگ ہونا، اور اب اگر ہم جو ہے دنیا پہ بھی نظر ڈالیں تو الحمدللہ جو ہے وہ لوگ بہت مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرح سے آپ دیکھیں کہ اس وقت دیکھیں، میں اس وقت جو ہے پاکستان میں بیٹھی ہوں، کراچی میں ہوں، اور کے ڈی آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک گھر میں میری کیا اوقات ہے کہ میں اتنے دور دور تک جو ہے کوئی پیغام پہنچا سکتی ہوں؟ لیکن ہمارے پاس الحمدللہ کچھ لوگ جو ڈائریکٹ ہیں، سو یو ایس اے سے ہیں، آسٹریلیا سے ہیں، اور اٹلی سے ہیں، کہکشاں جو ہے اٹلی سے جوائن کرتی ہیں، اور کبھی نہیں جوائن کر پاتی تو وہ جو ہے ریکارڈنگ سنتی ہیں۔ تو یہ دنیا اب گلوبل ویلیج بن گئی ہے،
جیسے کورونا سے ہم بہت ساری چیزوں سے پریشان ہوئے، لیکن بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں، ہے نا. تو کورونا کے بعد جو ہے، اس دور کے بعد جو ہے اور گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو سکڑتی جا رہی ہے، لوگ قریب آ رہے ہیں، کبھی بھی ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، ہے نا. ہم کبھی بھی جو ہے، ابھی ڈاکٹر فرزانہ ہیں، دوسرے لوگ ہم موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں، یا ہم ان کو ابھی جو ہے وائس میسیج ڈالیں، جب ان کو فرصت ہوگی وہ دیکھ لیں گے. تو کتنے آسان ہو گیا ہے نا. اور اصل میں یہ انقلاب نبوی کا جو ہے یہ منہج ہے، یہی طریقہ ہے. اور ہمارے لیے تو دیکھیے دین کو جو ہے پھیلانا جو ہے وہ کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے نا. تو واللہ یحکم لا معقب لحکم، اور اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، اور اس کے فیصلوں پر جو ہے کوئی جو ہے وہ نظر ثانی نہیں کرنے والا. ہم تو دنیا میں کہتے ہیں نا سیکنڈ اوپینین لے لو، اور اس کو جو ہے وہ سریع الحساب ہے. اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور وہ جانتا ہے کہ کون کیا کمائی کر رہا ہے نا. میں کیا کمائی کر رہی ہوں، اور میری کمائی کسبت، ہے نا، یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے. اور کسب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں میری ساری کوشش شامل ہوئی، میری نیت تھی، میں نے بھاگ دوڑ کی ہے، میں نے دعا کی ہے، تو اسی کا مجھے اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کس وقت. تو دیکھیں اس 2 گھنٹے میں جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو کم سے کم ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، الحمدللہ. کوئی غیبت نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں. اور جو ہے 60 جو ہے وہ سوچے کہ منٹ سے 1 گھنٹے میں ہے، اور اس کو سیکنڈ سے آپ ملٹیپلائی کریں کتنے ہو گئے، اور پھر 2 گھنٹے کا، یعنی اتنے لمحے جو ہے ہمارے کتنے اچھے گزرے. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ بھی ہم مستقل جو ہے آیت شہادت بار بار آئی ہے. اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی خود اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. یہاں پہ ہماری سورہ رات ختم ہوئی. تو اب جو ہے ہم وہ سورہ ابراہیم کریں گے.